السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان کی لذت کب محسوس ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس کب محسوس ہوتی ہے، اور دل میں ایمان کی چاشنی کب ملتی ہے، اس حوالے سے ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ جس شخص کے اندر تین چیزیں، تین عادتیں موجود ہوگی، یقیناً وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو پا لے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوگی، یقیناً وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، وہ ایمان کی لذت کو پالے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان کی لذت ملتی ہے، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی ملتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ جس سے ایمان کی لذت ملتی ہے، ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ما سوا سے سب سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگے تو پھر یقیناً وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اس کو جاننا ہے تو آپ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسے ایک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب وہ ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور کلمہ پڑھتے ہی اللہ اور اس کے رسول سے جب وہ محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے انہیں ساری دنیا کا تاجدار بنا دیا۔ کفار اور مشرکین ان پر ظلم کرتے ہیں، تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے ننگی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی زبان پر شکوہ تک نہیں آتا، اس کے باوجود بھی زبان پر صرف اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے، اور الاحد الاحد کا ذکر زبان پر جاری ہے۔ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی اور ہر چیز سے زیادہ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بٹھا دیا تو پھر ایمان کی لذت کیسے ملی، انہیں ایمان کا نور کیسے ملا، ایمان کی چاشنی کیسے ملی؟ یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے، مکہ جب فتح ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کی چھت پر
جنہیں کھڑا کیا وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہاں تک کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں تو پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے ارشاد فرماتے، بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے دیکھا جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو دیکھا کہ آگے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے اور وہ قدموں کی آواز تمہارے چلنے کی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان کی اگر چاشنی چاہتے ہو، ایمان کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہو، ایمان کی مٹھاس حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوگی یقیناً وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اور جب ایمان کی مٹھاس دل میں آتی ہے، جب ایمان کی لذت آتی ہے تو پھر وہ نمازوں سے محبت کرتا ہے، وہ نبی کی ایک ایک سنت سے محبت کرتا ہے، وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو، گناہوں سے دوری ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور نیکیوں سے محبت اور نیکیوں سے خوشی محسوس ہو تو سمجھ لو یہ ایمان کی مٹھاس ہے۔ اور ایمان کی یہ مٹھاس تب ملتی ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ پہلی چیز جس سے ایمان کا نور اور ایمان کی لذت دل میں آتی ہے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسری عادت، دوسری چیز جس کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے وہ یہ کہ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ جب کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ یعنی آپ کسی بھی مسلمان سے محبت کریں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کریں۔ جب آپ کسی بندے سے محبت صرف ایمان کی حیثیت سے کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو یقیناً اللہ آپ کو ایمان کی لذت عطا فرمائے گا، ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا، ایمان کا نور عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر کے آزاد کرتے ہیں۔ سارا مکہ کہنے لگتا ہے، مکہ کے کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ بلال غلام ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بڑے سرداروں میں سے ہیں، انہوں نے آزاد کر دیا تو کچھ نہ کچھ بلال کا کچھ احسان ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، قربان جائیں، جب بندہ کسی بندے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ ایمان کیسا عطا فرماتا، ایمان کی لذت کیسے عطا فرماتا، ایمان کی مٹھاس کیسے عطا فرماتا ہے، ایمان کا نور کیسے عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کے ایمان کے چرچے اللہ کیسے کرتا ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ احسان ہوگا کچھ، اس لیے انہیں خرید کر کے گنا قیمت پر آزاد کر دیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ابو بکر نے اس لیے بلال کو آزاد نہیں کیا خرید کر کے کہ بلال کا کچھ احسان ہے، نہیں، بلال کو انہوں نے خرید کر کے آزاد کیا تو صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہمارے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کا نور حقیقت میں چاہتے ہو، ایمان کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہو، ایمان کی مٹھاس حاصل کرنا چاہتے ہو، حقیقی ایمان کا نور چاہتے ہو تو پھر مسلمانوں سے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرو۔ جب تم کسی اللہ کے بندے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرو گے تو پھر اللہ تمہارے دل کو ایمان کے نور سے بھر دے گا اور تمہیں ایک سرور محسوس ہوگا، ایک خوشی محسوس ہوگی اور ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا تیسری چیز
جس سے ایمان کی لذت ملتی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا من یکرہ ان یعود فی الکفر ان انقذہ بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کو اللہ رب العزت نے کفر سے بچایا تو مسلمان ہونے کے بعد کفر میں پلٹنا، کفر میں واپس جانا اس کو ایسا ناپسند ہو، وہ اس بات سے ایسی نفرت کرے جیسی وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، اور آگ میں جانے کو وہ نفرت سے دیکھتا ہے۔ یعنی اسلام لانے کے بعد کفر میں پلٹنا اس کے نزدیک ایسا ناپسند ہو جیسا آگ میں جانا ناپسند ہے، تو یقیناً پھر اس کو ایمان کی لذت مل جاتی ہے۔ مطلب کیا؟ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود پھر اگر جھوٹ بولے، وہ کام کرے جو کافر لوگ کرتے ہیں، تو پھر یقیناً اس سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے، ایمان کی جو لذت ہے وہ لذت ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر ایسے عمل کریں، ایسے عمل کریں کہ آپ کو دیکھ کر کے لوگ گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعی یہ نبی کا غلام ہے۔ ایمان لانے کے بعد آدمی وہ کام نہ کرے جو کفر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب وہ ایسے کام کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور ان کاموں سے نفرت کرتا ہے جو کفر سے تعلق رکھتے ہیں، تو یقیناً پھر اللہ اس کو ایمان کی لذت عطا فرماتا ہے۔ اگر ایمان کی لذت چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ایمان کا نور ملے، ایمان کی میٹھاس ملے، تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا یہ 3 عادتیں اپنا لو، 3 خصلتوں کو اپنا لو، تمہیں ایمان کا نور مل جائے گا۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرو۔ دوسری چیز، جب کسی بندے سے محبت کرو تو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرو۔ اور تیسری چیز، ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا ایسے ناپسند کرو جیسے آگ میں جانا ناپسند کرتے ہو۔ جب یہ 3 چیزیں تمہارے اندر آ جائے گی تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں ایمان کا نور، ایمان کی لذت اور ایمان کی میٹھاس مل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔